السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور غالباً 15 ستمبر ہے۔ اس وقت ہم ممرہ کوسہ میں ہیں۔ آج ہمارا یہاں جمعہ میں بیان ہے مسجد سعد میں، اور جب بھی ہم ممرہ پہنچتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرماتے ہیں تو ہم یہاں کے قبرستان بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ سن 2006 سے 12 مکمل یہاں رہنا ہوا ہے۔ لوگوں سے جڑے رہے، بہت سے ایسے افراد جو ہمارے مخلصین میں سے ہیں وہ اس قبرستان میں موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہم پر زندوں کا حق ہے وہاں مردوں کا بھی ہم پر حق ہے۔ بس وہ حق ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو آج دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، یہاں بھی بہت عمدہ نظام بنا ہے تو سوچا کہ اس نظام کو آپ کے سامنے بھی شیئر کریں۔ یہاں کے قبرستان کے نظام کو آپ بھی دیکھ لیجئے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ابھی قبرستان کا نظام دیکھیں آپ، بہت صاف ستھرا، بہت صاف شفاف۔ وہیں مین گیٹ پر بھی میں آپ کو واپسی میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم جس غرض سے پہنچے تھے الحمدللہ اس عمل سے ہم فارغ ہو چکے۔ یہاں باضابطہ تجہیز و تکفین، نماز جنازہ اور تمامی چیزوں کا انتظام ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کا بھی نظام یہیں سے بنتا ہے۔ مستقل قبرستان میں ایک آفس ہے اور نماز جنازہ کے لیے مستقل جگہ بنی ہوئی ہے، اور عضو وغیرہ کا بھی انتظام ہے، اور ایصال ثواب کے اعتبار سے کاؤنٹر بنا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر تعاون کی شکلیں بنائے رکھتے ہیں۔ مستقل ایک تنظیم اچھا خاصا کام کر رہی ہے۔ بہرحال دین خیر خواہی کا نام ہے تو خیر خواہی ہر لین سے ہونا چاہیے۔ خیر خواہی زندوں کے ساتھ بھی ہو، خیر خواہی مردوں کے ساتھ بھی ہو، اور النظافت نصف الدین، کہ نظافت اور پاکی یہ نصف دین ہے۔ تو جب ہم زندہ ہیں تو الحمدللہ خود پاکی اور صفائی کا نظم ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عبادات میں جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، جو ہماری اپنی حیاتی میں ہے وہ مرنے کے بعد بھی یہی نظام ہوتا ہے۔ تو قبرستان ہمارے صاف ستھرے ہونا چاہیے، اس کی باؤنڈریز ہونا چاہیے، پھر اندر ہی اندر میں راستے بنے ہوئے ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں ایک راستہ اندر میں بنا ہے، پھر اس طرف سے بنا ہوا ہے، اور قبروں کا جو نظام ہو منظم طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ کسی کی اپنی ذاتی پراپرٹیز یا اپنے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے کہ بڑی بڑی جگہوں کو قبضہ کر لے وے۔ یہ قوم اور ملت کا روپیہ پیسہ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے آئیڈیل قبرستان اگر ہیں تو ہم دیکھ لیں مدینہ منورہ، مکۃ المکرمہ، اور ہمارے لیے بہت ہی عمدہ سبق سیکھنے کی چیز ہے کہ وہاں کوئی پتھر لگے ہوئے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد اور آپ کے صحابہ کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبریں موجود ہے لیکن کہیں پر پتھر لگا ہوا نہیں۔ سبق سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دین کو برباد کرنا اور دین کی تعلیمات کو برباد کرنا، تہس نہس کر دینا، اور قبروں پر بڑے بڑے پتھر لگوا دینا، اس کو اپنی جاگیر سمجھ لینا بالکل غلط۔ ہمارے یہاں یہ کوثر قبرستان ایک مثالی قبرستان ہے ماشاءاللہ۔ ممبئی کے اندر بھی بڑے بڑے قبرستان ہمارا جانا ہوتا ہے، اور بھی ہندوستان میں بہت سے اچھے سے مقامات پر ہم گئے، وہاں ہم نے نظام دیکھا، بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اتنی ساری قبریں ہیں، بالکل ترتیب سے یہ نظام بنا ہوا ہے کہ ایک طرف سے دفن کیا جاتا ہے، جیسے یہاں ایک آپ باؤنڈری دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں اب یہ نظام چل رہا ہے، پھر ایک 5 سال بعد پھر سے دوبارہ نمبر آتا ہے سب کا۔ تو 10 لاکھ کی آبادی ممرہ کی ہے، لیکن قبرستان کے اندر میں آج بھی الحمدللہ اتنی وسعت ہے کہ آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں غالباً انسان یہاں پر مدفون ہیں۔ سب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، قرآن اور پارا وغیرہ سب وہاں پر ماشاءاللہ عبادت گاہ میں رکھا ہوا ہے۔ اطمینان سے آتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کا یہاں لوگوں کا معمول ہے، جمعہ بعد ماشاءاللہ مستقل لوگ آتے ہیں۔ کل رات بارش ہوئی، اس لیے تھوڑا سا یہ بارش کے پانی کی وجہ سے آپ کو یہ نظام دکھ رہا ہے، درخت کے پتے وغیرہ، ورنہ ہر وقت جھاڑو وغیرہ ماری جاتی ہے، صفائی ہوتی ہے مستقل۔ یہاں پر قبر کھودنے والے افراد تنظیم کی جانب سے
طے شدہ ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، بلاکس باضابطے لکھے ہوئے ہیں. یہ نمبر 3 یہاں لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، آگے وہاں نمبر 1 لکھا ہے، نمبر 4 5 ہے. ان بلاکس کے اندر میں ترتیب وار چلے گا کہ سن 2023 میں بلاکس نمبر 1 2 اوپن رہے گا، اور ترتیب ہی سے یہاں کوئی آ کر اپنی جاگیر نہیں بتا سکتا. چاہے کوئی بڑا سے بڑا آدمی بھی اس کا انتقال ہو جاوے تو بس وہی ترتیب سے چلیں گے، خاندانی نظام نہیں چلے گا. اور یہ نظام رہے گا تو قیامت تک کے لیے الحمدللہ آنے والی نسلوں کے لیے کشادگی ہوتی ہے. اللہ کے بندوں، میری آپ سے محبتانہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے قبرستان کے نظام کو عمدہ کیجیے. بڑی بڑی زمینیں ہماری اپنی ہیں، آج اگر اس پر قوم اور ملت کے افراد نے دھیان نہیں دیا تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، دفنانے کے لیے بھی ہمیں جگہ نہیں ملے گی. تو دین نصیحت ہے سب کے لیے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خیر خواہی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اپنے اپنے مقام پر ہر ضلع کے لوگوں کو یہ فکر ہونا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں ہر دیہات والے فکر کرے، تعلقہ والے فکر کرے، ضلع والے فکر کرے، صوبہ جات والے فکر کریں، اور ان فکروں کو عام کر کے عمدہ نظام قبرستانوں کا بنائیں. کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی اور سے پیسہ لینے کی. ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر مساجد ہوتی ہیں، تمام مساجد کے ائمہ کو جوڑ لیا جائے. جیسے کسی ایک مقام پر 20 مسجدیں ہیں تو 20 مساجد کے ٹرسٹیوں کو بلایا جائے، انہیں فکر دلائی جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسجد کے اندر دنیا سے رخصت ہونے والا فرد ایک ہی قبرستان میں مدفون ہوتا ہے، تو مستقل تنظیم بنائی جائے، اور قبرستان کی تنظیم 5-5 سال کی ہو، ان میں افراد کو بڑھانا گھٹانا مشورے کے ساتھ میں. عید کی نمازیں ہوتی ہیں، عیدین میں اس کے مشورے ہونا چاہیے، اور مستقل اس کا ایک نظام ہونا چاہیے. کسی بھی مسلک سے بندہ کیوں نہ ہو، مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کو قبرستان میں جا کر کے مدفون ہونا ہے. تو مسلکوں کے اختلافات سے ہٹ کر کے، مذہبی اختلافات سے ہٹ کر کے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے فنڈ باضابطہ منظور ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، اس کی بھی کوشش کی جائے. بہترین طریقے سے باؤنڈریز بنائی جائے، راستے بنائے جائیں، بلاکس بنائے جائیں، کیریاں بنائی جائیں. اور بڑے بڑے درخت بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، راستوں کے کنارے ہونا چاہیے، کہ جب بیچ میں ہوں گے تو ملیاں بڑھ جاتی ہیں، تو قبر کے لیے جگہ ناکافی ہوتی ہے. کناروں سے درخت خوبصورت ہو، اور راستوں کے ہی کنارے لگے، اندر کوئی درخت زیادہ نہ لگائے جائیں. الحمدللہ اس پر ہم نے کافی محنتیں کی ہیں، لوگوں کو رائے مشورہ دیتے رہتے ہیں. ہمارا نمبر آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ حکومت کی طرف سے اس کے لیے کیا کیا اسکیم ہے وہ بھی رہبری کی جائے گی. بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے، اور قبرستانوں کو عمدہ بنانا ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی. اللہ گناہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم اور ملت میں بڑھ چڑھ کر کے ان معاملات میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سی باتیں ذہن میں تھی، لیکن چند ہی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. بس مثالی ہر کام ہمارا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کوشش کریں. یہ ہمارا کوسہ ممرہ کا قبرستان، کوسہ قبرستان کے نام سے معروف مشہور ہے، اور بہت عمدگی کے ساتھ یہاں نظام چلتا ہے. کرسیاں بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ آ کر کے لوگ بیٹھیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. ڈولی کا بھی نظم ہے، پانیوں کا بھی مستقل، یہاں بھی ٹانکی لگی ہے، یہاں بھی ٹانکی لگی ہے. اور جو درختوں سے جھڑے ہوئے پتے ہوتے ہیں، اس طرح سے اس کو صفائی کر کے یہاں رکھا جاتا ہے، تو یہاں سے کچرا باہر چلا جائے گا. یہ نظام دیکھ لیجئے، ذمہ داروں کے نام وغیرہ بھی ہیں. اس طرح سے کمیٹی کے افراد کے نام، ان کے موبائل نمبر ہونا چاہیے. آپ یہاں دیکھیے ماشاءاللہ بہترین بیت الخلا، طہارت خانہ، یہ وضو خانہ ہے. جب بھی اطلاع ملتی ہے کسی کے انتقال کی تو اس کے بعد یہ سب چیزیں اوپن کی جاتی ہیں. 3 ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. بہترین انتظام ہے ماشاءاللہ. اب یہاں دیکھیں یہیں پر روم بنا ہوا ہے خدام خادم حضرات کا. اوپر کے حصے میں یہ لوگ رہتے ہیں، یہیں پر جتنا بھی اسٹاف یہاں کام کرتا ہے. تو قبرستان کے ایک آدھ کنارے میں روم وغیرہ بنا کر کے ان کا بھی انتظام کیا جائے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ
اس قبرستان میں میت کو کب دفنایا جائے گا اس کے جملہ رولس ریگولیشن یہاں لکھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔